تعالیٰ نے دنیا کو عمل کی جگہ بنایا. عمل کا معنی ہے کام کی جگہ. کام سے کوئی خالی نہیں رہتا، ہر وقت کچھ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کن امروں سے راضی ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت اہم برکتیں ہوتی ہیں. مرنے کے بعد جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو پیغمبر کے عمل کو قبول نہیں کرتا، اسباب بڑے بناتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، اسباب بڑے بنائے، تو اللہ پاک کے ہاں اسباب کی کوئی قیمت نہیں. کوئی ملک کا بادشاہ بن جائے، پیغمبر کا کلمہ نہ پڑھے تو مرتے ہی دوزخ کی آگ میں جائے گا. اور جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کاموں میں لگ کر کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا. کئی لوگ ایسے ہو گئے تو جو نماز نہ پڑھے گا کبھی پڑھے گا کبھی قضا کرے گا. تو ایک نماز قضا کرنے پر مرنے کے بعد 2,88,00,000 سال دوزخ میں جلتا رہے گا. اس لیے ضروری ہے پہلے اللہ تعالیٰ عمل بتانے کے لیے پیغمبر بھیجتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد پیغمبر کوئی نہیں آئے گا. کہ پیغمبروں والی ذمہ داری مسلمانوں پر کر دے. آپ نے آج کے موقع پر فرما دیا تھا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء ومن لا یرحم لا یرحم. آپ نے فرما دیا اب ساری دنیا کے موقع پر ساری دنیا والوں کو کلمہ پڑھاؤ. جو کلمہ پڑھ لے اسے ساری سنتے سکھلاؤ. کلمہ پڑھنے سے سنت عمل کرنے سے دل میں نور بنتا ہے. جب دل نور سے بھر جاتا ہے پھر نور اوپر جاتا ہے. جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جاتا ہے تو وہ ہر وقت سوچتا ہے اس وقت اللہ کا حکم کیا، پیغمبر کی سنت کیا. یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک نیک آدمی تھا، ہر ایک کو سنتے بتاتا تھا تو لوگ ان کو ہدیہ دیتے کھانے پینے کی چیزوں کا. اب جو ہدیہ ایسا ہوتا اس کا سنت طریقہ معلوم نہ ہوتا اسے نہیں کھاتے تھے، کسی اور کو صدقہ دے دیتے تھے. کھانا بھی سنت کے مطابق، سنت کے خلاف نہ ہو، برکتیں سنت اعمال سے. باقی قرآن میں اعمال کا ذکر ہے، خلاصہ ایک سورت میں ہے. کتاب میں آتا ہے کہ جو اعمال کا اہتمام کرتے تھے جب وقت سے بیٹھتے تو اس سورت کو ہر مجلس میں پڑھتے تھے کہ کامیابی کن اعمال میں ہے. تو بس دعوت دینے میں بھی اس سورت کو پڑھتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ حالت ہے جو اچھے زمانے تھے جب بھی اکٹھے بیٹھتے تو اس سورت کو ہر مجلس میں پڑھتے تھے. اور کئی علماء کہتے ہیں اگر اللہ سارا قرآن نہ بھیجتے یہ ایک سورت بھیجتے تو یہ ایک سورت بھی کامیابی والے عمل بتانے کے لیے کافی تھے. ترجمہ ہے کہ زمانے کی قسم، اشارہ ہے کہ پہلے زمانے کی طرف توجہ کرو. عام انسان نقصان میں گئے جنہوں نے موت تک کلمہ نہیں پڑھا، اور کسی ملک کے بادشاہ بن گئے، اسباب بڑے بنائے، کلمہ نہیں پڑھا. موت کے وقت فرشتہ آ کر اسے بتاتا ہے تو نے اسباب بڑے بنائے. اللہ پاک کے ہاں اسباب کی کوئی قیمت نہیں. ساری دنیا کے اسباب اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں. مچھر کی پر کی کوئی قیمت نہیں. سارے اسباب کی کوئی قیمت نہیں. اللہ پاک کے ہاں قیمت پیغمبر کے اعمال کے. مال اسباب میں میری کیا قیمت سنت اعمال کیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اسباب کی قیمت نہیں. اللہ پاک کے ہاں قیمت پیغمبر کے اعمال کے. پیغمبر کا پہلا کلمہ ہے. دل سے کلمے کو حق مان کر زبان سے کلمے کو پڑھنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دل سے حق مان کر پڑھے گا دل میں ایمان کا نور شروع ہوگا. جتنا کرنے کا ذکر کرے گا، قرآن پڑھے گا، سنت عمل کرے گا، ان سارے عملوں سے دل کا نور بڑھتا رہے گا. جب دل نور سے بڑھ جائے گا پھر اس کا نور آسمان کی طرف جائے گا. جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جائے گا وہ ہر وقت سوچے گا اس وقت اللہ کا حکم کیا.
پیغمبر کی سنت کیا؟ تو اللہ کے حکم پیغمبر کی سنت پر عمل کرے گا، دل کا نور بڑھتا رہے گا. جب دل نور سے بھر جائے گا پھر وہ نور اوپر جائے گا. جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جائے گا وہ ہر وقت سوچے گا اس وقت اللہ کا حکم کیا، پیغمبر کی سنت کیا. تو اللہ کے حکم پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے سے دنیا میں رحمتیں برکتیں آتی ہیں. اور جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتہ خبر دیتا ہے تو نے ہر سنت پر عمل کیا، اب تجھے جنت میں لے جائیں گے. اب جنت میں جانے سے خوش ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں روح نکالو جنت میں جاؤ. تو فرشتہ بتاتا ہے تھوڑا سا تیرا وقت زندگی کا باقی ہے، وہ پورا ہو جائے گا پھر تیرا روح نکالے گا. اس لیے سنت اعمال سے دنیا میں رحمتیں برکتیں اور مرنے کے بعد جنت کی نعمتیں. جو سنت عمل اعلیٰ کرتا ہے جب فرشتہ آتا ہے اسے بتاتا ہے کہ اب تجھے جنت میں لے جائیں گے، وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے روح نکالو جنت میں جاؤ. تو فرشتہ کہتا ہے تیری زندگی کا تھوڑا سا وقت باقی ہے، وہ پورا ہوگا تو پھر تیرا روح نکالے گا. تو اس کا روح نکال کر جنت کی نعمت میں لے جاتے ہیں. جب اسے جنازہ پڑھ کر قبر میں دفن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے عملوں پر راضی ہونے کی وجہ سے اس کی قبر کھول دیتے ہیں. جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے قبر کھل جاتی ہے اور قبر میں جنت کی نعمتیں آ جاتی ہیں. برکتیں رحمتیں دنیا میں آخرت میں اعمال پر ہے. یہ بھی حالت ہے کہ دنیا باقی ہے اعمال کی برکت سے. قیامت کے قریب لوگ اسبابوں میں لگ جائیں گے. قیامت کے قریب لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا اسباب بڑے بنائیں گے، عمل چھوڑیں گے. جیسے پہلے گھوڑے گدوں پر سوار ہوتے تھے، اب کاریں بسیں جہاز بنا رہے کلمہ نہیں پڑھتے. قیامت کے قریب لوگ سارے اسباب میں لگ جائیں گے. یہاں تک آتا ہے کہ مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا جس کے جانوروں کا مکان نہیں ہوگا، وہ مسجد میں جانور باندھے گا. قیامت کے قریب یہ حال ہو جائے گا. اور کسی بستی میں جو کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو قیامت کے قریب اولادیں سب کلمہ نہیں پڑھے گی. وہ اعتراض کریں گے اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تم کیوں پڑھتے ہو؟ اولادیں سب نہیں پڑھے گی. کوئی باپ کلمہ پڑھے گا تو باپ کہے گا اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے سے اس لیے پڑھتا ہوں. تو جب تک دنیا میں نماز سے کوئی نہیں پڑھے گا جانور مسجد میں باندھیں گے، کوئی کلمہ پڑھے گا اس کی اولاد سب کلمہ نہیں پڑھے گا.
کہ کلمہ پڑھنے سے دنیا باقی رہے گی جب تک لوگ کلمہ پڑھتے رہے گے. جب مرتے جائیں گے ایک آدمی رہ گیا جو کلمہ پڑھ رہا باقی مر گئے. اسے کہ کلمہ پڑھنے سے دنیا باقی رہے گی. دنیا باقی ہے اعمال کی برکت سے. وہ ایک کلمہ پڑھنے والا جب فوت ہو جائے گا ساری دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہا. قیامت شروع ہو جائے گی. وہ فرشتہ آواز کرے گا. اس کا نام سواد کے ساتھ سور ہے. جب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا تو قیامت کی آواز شروع ہوگی. فرشتہ آواز کرے گا. پہلے ہر ایک سمجھے گا کہ میرے مکان کے باہر کوئی آواز کر رہا. پھر وہ فرشتے جب کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا وہ فرشتے کی آواز اتنی سخت ہو جائے گی سارے مکان گرنے لگیں گے. مکان ہلیں گے گرنے کے لیے. سب مکانوں سے بھاگیں گے کہ مکان اوپر گرے گا. لیکن وہ آواز اتنی سخت ہوگی سارے مر جائیں گے. وہی دنیا باقی ہے اعمال کی برکت سے. اور برکتیں اعمال پر آتی ہیں. اس لیے حضرات فرماتے ہیں کہ سب نیت کریں کہ ہر سنت پر خود بھی عمل کریں گے باقیوں کو بھی سنت عمل پر تیار کریں گے. انشاءاللہ کافر ہو اسے پتہ نہیں کفر دوزخ کا راستہ ہے. کفر پر جو مرے گا مرتے ہی دوزخ کے آگ میں جائے گا. تو اس لیے کوئی کافر ہے اسے کلمہ پڑھانا. کلمہ پڑھ لے اسے پھر سنت عمل سکھلانا. تو حالت درجہ ہے کہ صحابہ کے ترتیب کی نیت کرنا. صحابہ ہر وقت جو سنت عمل ہوتا تھا اس کے لیے جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں جاتے تھے. سب نیت کریں کہ جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں جائیں گے. کون کون جماعتیں بنائے گا سب کی نیت ہے. نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی اس وقت آپ آگے کہ اللہ سب کو صحابہ کے طریقے پر اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے قبول فرما. اور ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اسی دعا بھی مانگنا کوشش کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ جو دن حضرات کے مطابق سنت عمل کی کوشش کرے گا قیامت میں اللہ ان کے ساتھ اس کو شامل کر دیں گے. کہ سب نیت کریں کہ صحابہ کے طریقے پر سنت عمل کی کوشش کرنی ہے. اللہ قبول فرما. ہمیں نماز کی تیاری کرے. کیسے کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ نے جو عمل بتائے وہ کرو. جب آپ کو حکم کرنے کا آ گیا تو آپ ہر وقت جس کے پاس بھی پہنچے اسے کلمے کی دعوت دیتے. ہر وقت کلمے کیونکہ جو کلمہ نہیں پڑے گا تو وہ گناہ کرے گا مرتے ہی دوزخ میں جائے گا.
تو ساتھ ہے کہ اکثر مسکین لوگ آپ کی بات توجہ سے سنتے کلمہ پڑھ لیتے. مسکین اکثر کلمہ پڑھا ہے، مالداروں میں سے کوئی کلمہ پڑھا. اب جو کلمہ پڑھ لیتا تو بیت اللہ کے پاس کئی سو بت رکھے ہوئے تھے، لوگ ان بتوں کے سجدے کرتے. تو کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ایک اللہ کی کرو. کلمہ پڑھنے والا صرف نماز پڑھتا، بتوں کے سجدے نہیں کرتا تھا. پتہ ہے کہ مسکین لوگ اکثر کلمہ پڑھا گئے. کھانسی کو لگ کوئی ہے. اب بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے تو وہ بیت اللہ میں جا کر کلمہ اور نماز پڑھتا تھا، بتوں کے سجدے نہیں کرتا تھا. جب بتوں کے سجدے کرتے اسے مارتے کہ یہاں کیوں نہیں سجدہ کرتا، وہ صبر کرتا. یہ بھی آتا ہے کہ چند کلمہ پڑھنے والوں کو اتنا مارا ان کے مارنے سے فوت ہو گئا. اور حج پر ہر علاقے والے جماعتیں بن کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں ہر جماعت کو دعوت دیتے. تو قدرت سے مدینے والے ایک سال کوئی 20 کے قریب آئے، دعوت دی، سب نے کلمہ پڑھ لی. پھر دوسرے سال حج پر کوئی 30 کے قریب آئے، ان کو آپ حج پر حج کے دنوں میں ہر جماعت کو دعوت دیتے تھے. تو ان 30 انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر 30 سال کوئی 70 کے قریب آئے، ان کو دعوت دی، ان سب نے کلمہ پڑھ لیا. تو 70 کی بڑی جماعت تھی کہ وہ کہنے لگے کہ یہاں والے تو آپ کا کلمہ نہیں مانتے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلے. آپ نے فرمایا میں تو ہر وقت اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ کرتا ہوں، جب تک اللہ کا حکم مکہ چھوڑنے کا نہ ہو میں چھوڑتا نہیں. آپ نے ہر وقت اللہ کے حکم. انہوں نے پھر کہا اپنا ایک صحابی بھیج دیں جو ہمیں سنتے سکھلا. تو آپ نے صحابی بھیج دیے. اس صحابی کی جانے سے آتا ہے کہ مدینے کا کوئی گھر کلمے سے خالی نہیں رہا. اکثر گھروں میں سب نے پڑھ لیا، کچھ گھروں میں کچھ کلمہ پڑھتے کچھ نہ پڑھتے. دوبارہ جب آپ کے مکے میں کافی سال ہو گئے، آپ کا حال یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار سارے حفاظت کرتے تھے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ دے. وہ رات کو بھی آپ کے مکان کے باہر رکھتے تھے تاکہ کوئی رات کو ان کو تکلیف دینے نہ آئے. اب اس سال میں کافروں نے سوچا کہ جو بھی ان کا کلمہ پڑھتا ہے وہ بتوں کے چھوڑ دیتا ہے، ان کو قتل کرنا چاہیے. اور یہ بھی سوچا کہ ان کے سارے رشتے دار حفاظت کرتے ہیں تو قتل کے لیے سارے قبیلوں سے مقرر کی جائے تاکہ ان کے رشتے دار سارے قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یہ سوچ کر وعدہ انہوں نے تقریباً سارے قبیلوں میں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات جاتے کہ بتوں سے ہٹا رہے ہیں، کچھ قاتل مقرر کرو. تو سارے قبیلوں میں سے 100 آدمی قتل کے لیے مقرر کر دیے. اب وہ پھر رات کو آ کر آپ کے مکان کے باہر لائن بنا کر ٹھہر گئے کہ جب نکلیں گے قتل کریں گے. جب انہوں نے قتل کی ترتیب بنا دی تو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ. آپ ذکر کرتے نکلے تو اللہ کے حکم سے فرمایا مٹی پھینکو. وہ مٹی اٹھا کر پھینکی
وہ قتل کے لیے یہ جائیں تھے، اللہ نے وہ مٹی سب کی آنکھوں میں ڈال دی، وہ مٹی سب کی آنکھوں میں بڑھ گئی، سب آنکھیں مرنے لگ گئے۔ آپ نکل کر چلے گئے، مدینے پہنچ گیا تو مدینے والے سب کلمہ پڑھتے تھے، تو کتاب میں آتا ہے کہ آپ نے پہلے اپنے رہنے کا مکان نہیں بنایا، مشورہ کیا کہ ایک جگہ بنائے جہاں سب عمل کرے، مسجد بنائے۔ تو مسجد میں پھر مشورہ کرتے کہ اس بستی میں جا کر کون کلمہ پڑھائے گا، جو تیار ہو جاتے جو جماعت بھیجتے، وہ جماعت جس بستی میں جاتی وہ سب کلمہ پڑھ لیتے یا اکثر کلمہ پڑھ لیتے۔ تو ایک دن کی بستیاں بھی کلمے پر ہو گئی، وہ مکے والوں میں بھی خبر پہنچ گئی کہ وہاں سارا علاقہ باپ دادے کے بتوں کو چھوڑ رہا، اب فوج بنا کر ان کو قتل کرنا چاہیے۔ اب مکے والے فوج لائے، مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ وہ فوج لا رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کی فوج آ رہی، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کون کون کرے گا؟ تو مدینے والوں میں سے کوئی تقریباً 313 نے کہا ہم کریں گے۔ تو جہاں اس فوج کا آنے کا راستہ تھا، وہ رات کو وہاں پہنچ کر ٹھہر گئے کہ اب دن میں لڑائی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے کلمہ والوں کا دل میں یہی تھا، کرتے اللہ پتا ہے کہ وہ ساری رات عمل کر کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ یہ سب شہید ہو گئے تو کلمہ ختم ہو جائے گا۔ اب جب لڑائی کے لیے کھڑے ہوئے تو دعا کی برکت سے اللہ نے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ کافی دیکھ رہا ہے کہ فوج آسمانوں سے آ رہی۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب لڑائی شروع ہوتی تھی، جتنی دیر بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے اتنی دیر کافی ٹھہرتے نہیں تھے، پھر بھاگنے لگ جاتے تھے۔ بکری کے دودھ نکالنے میں کوئی 3-4 منٹ لگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مقابلے میں کافی لڑائی میں 4 منٹ تک اوپر نہیں چڑھتے تھے، لڑائی شروع ہونے کے بعد بھاگنے لگ جاتے تھے۔ تو بہرحال اب لڑائی شروع کر کے تقریباً 8 سال تک وہ فوج بنا کر لڑائی کرتے رہے، جس میں کئی صحابہ تو شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی لڑائیوں میں زخمی ہوئے، لیکن 8 سال کے بعد مکے والوں میں فوج بنانے کی طاقت نہیں رہی۔ مدینے میں بھی خبر پہنچ گئی کہ اب مکے والے فوج نہیں بنا سکتے، تو آپ نے مشورہ کیا کہ پھر جا کر ان کو کلمہ پڑھائیں۔ تو آپ پھر صحابہ کے جماعت لے کر مکہ میں پہنچ گئے، مکے کے سارے لوگوں کو جمع کیا۔ جمع ہوئی ہے جو فرمایا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ اب مکے والے 8 سال لڑائیاں کی اور اس سے پہلے کئی سال ظلم کرتے رہے، کئی سالوں کے ظالم تھے۔ جب فرمایا کیا معاملہ کرے تو کلمہ تو نہیں پڑھا، آپ کی تعریف کے الفاظ بولے، آپ بہت اچھے شخص ہیں، آپ کے والد بھی بہت اچھے تھے۔ آپ کی تعریف کیسا کہا تو آپ نے فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے، ہم سب کو معاف کرتے۔ کئی سالوں کے ظالموں پر قبضہ ہوا، ان سب کو معاف کر دیا۔ معافی کی برکت آئی، ساروں نے کلمہ پڑھ دیا اور کلمہ پڑھتے ہی بتوں کو توڑ کر پھینک دیا۔
جب سارے مکے والوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو پھر وہ مشورے میں بیٹھتے تھے اور مشورے سوچتے تھے اس بستی میں کون کون جا کر ان کو کلمہ پڑھائے گا. جو تیار ہو جاتے وہ جماعت